بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کامیابی کے معنی مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر زندگی میں کامیابی سے مراد یہ ہے کہ انسان نے وہ سب کچھ پا لیا جس کی اس نے خواہش کی اور جس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے محنت کی اور دعائیں مانگی۔ کامیابی کسی ایک خاص مائل سٹون کو اچیو کر لینے یا کسی خاص مقام پر پہنچ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سفر ہے جو ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ حقیقی خوشی اور اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کی جائے۔ مثلا بندے کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی صحت اچھی ہو، اس کے پاس فنانشل فریڈم ہو اور باہمی رشتوں میں مٹھاس بھری ہوئی ہو۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک بھی فیکٹر مسنگ ہو تو بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لینے کے بعد بھی اطمینان قلب اور خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مثلا ایک بندے کی صحت تو بہت اچھی ہے مگر پلے پیسہ کوئی نہیں ہے، یا ایک بندے کے پاس فنانشل فریڈم تو ہے مگر صحت بہت خراب ہے، یا ایک بندے کے پاس صحت بھی ہے، فنانشل فریڈم بھی ہے مگر بیوی بچوں سے لڑائیاں چل رہی ہیں۔ مثلا بل گیٹس دنیا کا امیر ترین شخص ہے مگر اس کی گھریلو زندگی میں لڑائیاں چل رہی تھیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 27 سال کی رفاقت کے بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ان حالات میں بندے کے پاس سوائے آوازاری اور موڈ کی خرابی کے اور کچھ نہیں رہ جاتا، اور جب بندے کا موڈ مزاج خراب ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کی ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی میں حقیقی کامیابی سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں قرآن پاک سے ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ وہاں سورہ نساء کی آیت نمبر 13 کا مفہوم ہے، یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 کا مفہوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 16 کا مفہوم ہے، جس شخص سے اس روز یعنی قیامت کے دن عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 21 کا مفہوم ہے، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے، ایسے ظالموں کو کامیابی نہیں ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 کا مفہوم ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 کا مفہوم ہے، ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 116 کا مفہوم ہے، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے لوگ کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ سورہ جاشیہ کی آیت نمبر 30 کا مفہوم ہے، پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 کا مفہوم ہے، قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 کا مفہوم ہے، جس دن اللہ تم سب کو اس جمع ہونے کے دن یعنی قیامت کے دن جمع کرے گا، وہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 11 کا مفہوم ہے، بے شک ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 کا مفہوم ہے، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو۔
سورہ یونس کی آیت نمبر 69 کا مفہوم ہے، آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 77 کا مفہوم ہے، اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 20 کا مفہوم ہے، اہل نار اور اہل جنت برابر نہیں ہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 کا مفہوم ہے، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ سورہ عصر میں مجموعی طور پر کامیابی کا کچھ طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ سورہ عصر کا مفہوم یہ ہے، زمانے کی قسم بالیقین انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 کا مفہوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا مفہوم ہے، پھر سمجھ دی انسان کو بدکاری کی اور پرہیزگاری کی، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات بندے کو زندگی میں بہت ساری چھوٹی موٹی کامیابیاں ملتی ہیں جس کے بعد وہ بہت خوش بھی ہوتا ہے، مگر یہ خوشیاں بالکل عارضی ثابت ہوتی ہیں۔ مثلا اگر کسی نے BMW گاڑی خرید لی ہے تو چند دن بعد نئی گاڑی خریدنے کی خوشی ہوا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کی خوشی بھی عکارت ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ کرتا رہتا ہے تو اس کو ایک روحانی سکون ملتا ہے۔ یہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ ان کو کرتے ہوئے بندے کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، بندہ ٹائم اور سپیس سے باہر ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ وہ کام ہوتے ہیں جو بندے کا مقصد حیات ہوتے ہیں۔ مثلا عبدالستار ایدھی صاحب کا مقصد حیات دکھی انسانیت کی خدمت تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ساری عمر انتھک محنت کی اور وہ کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے اور نہ کبھی ڈی موٹیویٹڈ ہوئے۔ اس طرح کچھ لوگوں کا مقصد حیات مال و دولت اور شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں، مگر بہت ساری شہرت اور مال و دولت اکٹھا کرنے کے باوجود بھی وہ بے چینی اور انجانے خوف کا شکار رہتے ہیں اور مختلف بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیات 27، 28، 29 اور 30 کا مفہوم ہے، اے اطمینان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفس المطمئن کیسے حاصل کیا جائے؟ اس سلسلے میں سورہ حدید کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 میں ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین پر یا تمہاری جان پر اترے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو۔ یقیناً یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے بے حد افسوس نہ کیا کرو، اور جو کچھ تمہیں حاصل ہو اس پر پھول نہ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ میرے خیال میں بندہ اگر نفس المطمئن کے حصول کو اپنا مقصد حیات بنا لے اور سورہ حدید کی میں بیان کردہ اچھے رویوں کو اختیار کر لے تو اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ سکتا ہے، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 میں ایک دعا میں تلقین کی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اگر ہم ان قرآن پاک میں بیان کردہ آیات اور ان کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی روزمرہ ایکٹیویٹیز کو قرآن اور حدیث کے مطابق الائن کر لیں تو کامیابی، حقیقی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تھینک یو ویری مچ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔